اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. امامت کے محافظ بنو. اب دیکھیں مایوس قوم کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے. سورہ قصص قرآن کی 28ویں سورہ ہے. آغاز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم طا سین میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، بہت کھلی واضح روشن آسان کتاب کی یہ آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اے رسول ہمارے حبیب ہم آپ کو ایک قصہ بتاتے ہیں. یہ قصہ اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کو نیند آ جائے، جیسے قصہ سناتے ہیں نا کہ سو جائے سننے والا، نہ، یہ قصہ اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کو بتانا ہے. یہ نصاب ہے اپنی امت کی پرورش کے لیے، اپنی قوم کی تربیت کے لیے. یہ قصہ آپ نے اپنی قوم کو سنانا ہے، یہ لازمی نصاب ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم قصہ موسیٰ آپ کو بتاتے ہیں. وفرعون، اور فرعون کا ماجرا، فرعون اور موسیٰ کا ماجرا اے رسول ہم آپ کو بتاتے ہیں. بالحق، حق کے ساتھ بتائیں گے. لقوم، ایک قوم کے لیے، یؤمنون، مومنوں کے لیے. یہ مومنوں کا نصاب ہے یہ قصہ موسیٰ و فرعون. یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں رسول، آپ نے قوم مومنین کو بتانا ہے، مومن بنانے کے لیے انہیں، تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون تھا زمین کے اوپر اور اس نے تکبر، غرور کے ساتھ حکومت قائم کی اور بلند پروازی کی اور برتری حاصل کرنا چاہی زمین کے اوپر، لوگوں کے اوپر اس نے حکومت قائم کی. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے زمین پر رہنے والے لوگوں کو گروہ گروہ بنا دیا، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا. شیعہ، گروہ گروہ بنا دیا. یستضعف طائفة منہم، یہ گروہ بنائے اس نے، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے. ان میں سے ایک کو مستضعف بنا دیا، کمزور کر دیا. ایک قوم کو بالکل زمین سے لگا دیا، دیوار سے جا لگایا. ان سے زندگی کا حق ہی اس نے چھین لیا. یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو قتل شروع کر دیا، ذبح کر رہا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا بے حیائی کے لیے. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یہ مفسد تھا یہ فرعون. زمین پر اس نے حکومت قائم کر لی، برتری قائم کر لی اور اہل زمین کو گروہوں میں بانٹ دیا اور ان میں سے کچھ گروہوں کو اس نے کمزور بنا دیا، کمزور قوم بنا دیا. اتنے کمزور بنا دیے کہ ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اور ان کی عورتوں کے ساتھ بے حیائی کرتا تھا. اب ہم نے ارادہ کیا اور ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہماری سنت ہے، اللہ کی قانون ہے ہمارا، کہ جن کو زمین پہ فرعون کمزور کریں گے اللہ ان کو زمین پہ اٹھائے گا. کتنا اٹھائے گا ان کمزوروں کو؟ اتنا اٹھائے گا کہ انہی فرعونوں کو اللہ انہی کمزوروں کے ہاتھوں نابود کرے گا. یہ قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. اے رسول ہم آپ کو سناتے ہیں قصہ، آپ قوم کو سنائیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، جب اس طرح کا نظام کہیں بن جائے، فرعونیت و طاغوتیت آ جائے، غلبہ پا لے اور کچھ لوگ کمزور و مستضعف ہو جائیں، یہاں ہمارا ارادہ میدان میں آتا ہے، ہمارا نظام، ہمارا قانون میدان میں آتا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے ہم انہیں ان کے اوپر احسان کریں گے، ان کے اوپر منت جتلائیں گے، ان کو ہم توفیق دیں گے، ان کو ہم توانائی دیں گے، ان کو ہم موقع دیں گے، ان کو ہم فرصت دیں گے،
ان کو ہم اسباب مہیا کریں گے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان پر احسان بھی کریں گے اور ہم انہیں امامت زمین بھی دیں گے، انہی کو جنہیں فرعون نے کمزور کر دیا ہے. یہ قانون ہے اللہ کا، یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ خدا کا فرمان ہے کہ انہی کو ہم امامت زمین دیں گے. حور کی بات نہیں ہو رہی عزیز من، ملازمت کی بات نہیں ہو رہی، راشن کی بات نہیں ہو رہی. مستضعفین کو اللہ وعدہ دے رہا ہے تمہیں کیا ملنا ہے؟ امامت. تمہارا حق کیا ہے زمین کے اوپر؟ امامت. نجعلہم آئمتن، ہم انہی کمزوروں کو امام بنائیں گے زمین کا. ونجعلہم الوارثین، اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے. ونمکن لہم فی الارض، اور ہمیں زمین پر طاقت دیں گے، طاقتور کر دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان کمزوروں کے ذریعے سے فرعون اور حامان، یہ دو بڑی طاقتیں، ایک سیاسی طاقت اور ایک عسکری طاقت. حامان عسکری طاقت ہے، قارون مالی طاقت ہے، اور فرعون سیاسی طاقت ہے. یہ طاقتیں تین ایک ملک کے اندر جمع تھیں، اور انہوں نے، ان تینوں نے، قارون و حامان و فرعون نے زمین کے بسنے والوں کو مستضعف قرار دیا. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے ان مستضعفین کو اٹھانا ہے اور ان کے ہاتھوں سے ہم نے فرعونوں کو اور حامان کو نابود کرنا ہے. اس کے لیے اب تدبیر، اللہ کی تدبیر شروع ہوتی ہے، نقشہ شروع ہوتا ہے، انقلاب آغاز ہوتا ہے، مستضعفین کی امامت کا آغاز ہوتا ہے اور فرعونوں کی نابودی کا آغاز ہوتا ہے. نقطہ اول شروع کہاں سے ہوتا ہے عزیزان؟ دھیان سے سنیے. آغاز وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ایک عورت سے، ایک خاتون کو چنا ہم نے، اس کو وحی کی. وہ عورت نبی نہیں تھی، رسول نہیں تھی، امام نہیں تھی، معصوم نہیں تھی، ایک عام عورت، مصر کی ایک عام عورت کو ہم نے وحی کی. موسیٰ کی ماں، موسیٰ کی ماں کو وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اس کو بچہ دیا، اس کی گود میں بیٹا پیدا ہوا، اور ہم نے اس ماں کو کیا کہا؟ ان ارضی ہے، اس بچے کی پرورش کر. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اے مخدرہ، یہ تیری آغوش میں ہماری امانت ہے موسیٰ، جب خوف ہو، اس کو کوئی نقصان پہنچانے آئے، فرعون کے سپاہی آئیں، بچے کو قتل کرنے آئیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس بچے کو نہر میں، سمندر میں، دریا میں ڈال دینا. اللہ کا حکم ہے، اس بچے کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ حزین ہونا، پریشان ہونا، نہ ڈرنا کہ بچہ اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال رہی ہوں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں اس کو پلٹاؤں گا، یہ بچہ پلٹاؤں گا آپ کی طرف، واپس آئے گا یہ بچہ، لیکن نہ اس طرح جس طرح آپ نے یم میں ڈالا تھا، دریا میں ڈالا. آپ دریا میں ڈالو اللہ کے حکم سے، اللہ اس کو پلٹائے گا. کیا بنا کر؟ امام بنا کر پلٹائے گا. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اسے پلٹاؤں گا نبی بنا کر، امام بنا کر، پیشوا بنا کر، راہبر بنا کر، امت کا نجات دہندہ بنا کر پلٹاؤں گا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور یہی ہوا. وہ خطر آ گیا، مادر موسیٰ نے اٹھا کے موسیٰ کو، شیرخوار کو دریا میں ڈال دیا. وہ صندوقچہ تیرتا ہوا فرعون کے محل سے گزرا. اس کی عورت نے دیکھا، وہ اپنے بندوں کو بھیج کے ملازمین کو وہ نکالا، اور اس میں بچہ تھا، اور اس بچے کو رکھ لیا گھر میں، اور فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی جوانی تک. اور پھر وہاں سے یہ انقلاب آغاز ہوا.
یہ ہوا مستضعفین جنہیں فرعون نے ضعیف کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا، اللہ نے ان کو امامت دی، اور اس کی امامت کا آغاز ایک خاتون سے ہوا. اس خاتون کے اندر یہ شعور آیا. یہ وحی کس طرح کی وحی تھی؟ شعور آیا. اس عورت کے اندر خدا نے یہ شعور پیدا کیا. باشعور عورت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی اولاد خدا کی راہ میں ڈال دی، یم میں ڈال دی. وہ یم جو بظاہر ڈبوتا ہے، لیکن جب حکم خدا سے آئی باشعور خاتون، وہ یم حالات کے یم ہے نا. کتنی عورتیں ہیں بچوں کو حالات کے ڈر سے اپنے سینوں سے لگا کے رکھتی ہیں، اور پھر ان کی تہذیب آ کر ان کی آغوش میں ان کو قتل کر کے چلی جاتی ہے. لیکن کتنی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو، کتنی مائیں اپنے بچوں کو راہ خدا میں پیش کرتی ہیں، اور وہ زمین کے پیشوا بن کے خدا پلٹاتا ہے. اس عورت کی بھی عزت رہتی ہے، اس کی قوم کی بھی عزت رہتی ہے، اور وعدہ خدا سچا ہو جاتا ہے. یہ قصہ اے رسول نتلو علیہ کا ہم آپ کو بتاتے ہیں، لقوم یومنون، تاکہ آپ قوم مومنین کو سنائیں، نہ اس لیے کہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دیں. یہ قصہ، یہ آیت سورہ قصص، یہ پڑھ کر ثواب دارین خود حاصل کریں اور ایصال ثواب مرحومین کے نام پڑھ دیں یہ سورہ. نہ، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہو جائے اللہ کا قانون کیا ہے زمین کے اوپر مومنین کے لیے، فرعونوں کے لیے، مستضعفین کے لیے، طاغوتوں کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے، کس طرح اللہ کا نظام قائم ہوتا ہے، کس طرح فرعون نابود ہوتے ہیں، کون اقدام کرتا ہے، کون کیا قدم اٹھاتا ہے، عورتوں کا کردار کیا ہے، مردوں کا کردار کیا ہے. اور اس طرح زمین پہ زمین بوس امامت خدا دوبارہ قائم کر دیتا ہے مستضعفین کے ذریعے سے. یہ مستضعفین آج کے، اس سال کے 2019 کے مستضعفین کو یہ قصہ سمجھنا چاہیے، پاکستان کے مستضعفین کو یہ قصہ سمجھنا چاہیے، ایمان لے آئیں اس کے اوپر. رسول اللہ کے متعلق اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، جو کچھ ہم نے اس رسول پہ نازل کیا اس کا ایمان تھا، اور وہی ہوا. مستضعفین مکہ نے، مستضعفین یثرب نے آخر کار فرائنہ کو، قریش کے فرائنہ کو نابود کیا، اور امامت کا نظام قائم ہوا. لیکن اس کے بعد سمجھوتا، جب سے سمجھوتا سیاست شروع ہوئی، طاغوتیت کے ساتھ سمجھوتا سیاست شروع ہوئی، اس وقت سے ذلت شروع ہوئی، اس وقت سے محمل لٹ گیا، اس وقت سے ختم ہو گیا. اب ذخیرہ خدا اللہ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ کب آئے گا؟ جب قیس محمل کی حفاظت کے لیے میدان میں آئے گا. اور یہ قصہ پڑھ کر یقین کر لیں کہ اگر آپ خدا کی راہ میں شیرخوار بھی اپنا پیش کر دیں تو خدا اس شیرخوار کو محافظ دین بنا کر اسی کے ذریعے سے نظام الہی قائم کر سکتا ہے. عزیزان، اس کے اوپر ایمان رکھیں. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر ایمان لے آئیں، اور انشاءاللہ خدا اس زمین کے اوپر، اس پاکستان کی سرزمین پر بھی اور پوری دھرتی پر انشاءاللہ انہی مستضعفین کے ہاتھوں سے خدا حامان و فرعون زمان کو نابود کر کے اور پرچم ولایت و امامت کو انشاءاللہ پوری سرزمین پر لہرائے گا. اور وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن قریب ہے انشاءاللہ، کہ آپ جوانوں کے نورانی چہرے اور آپ کی رغبت دین کے اندر، یہ وہ طلوع فجر ہے کہ جب مستضعفین میں سے یہ گروہ اصحاب کہف مستضعفین میں سے اٹھ کر آئیں اور وہ چند جوان فتح آئیں میدان کے اندر، تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب نصر و فتح خدا میدان میں آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج فوج، گروہ گروہ، لشکر لشکر دین خدا میں داخل ہوں گے. اور آپ یہ اعزاز اپنے نام کریں، اپنے ذہنوں میں، دلوں میں یہ تمغہ سجائیں کہ آپ ہیں وہ نصر و فتح خدا. آپ ہیں فتح، بند راہ کھولنے کو کہتے ہیں، اور فاتح بند راہوں کے کھولنے والوں کو کہتے ہیں فاتحین. ناصر
منجمد رکے ہوئے پانی کو چلانے والا ریلا نصر کہلاتا ہے. رکی ہوئی قوم، منجمد قوم، ٹھہری ہوئی قوم میں حرکت پیدا کرنا یہ نصر ہے، اور بند راہوں کو کھولنا یہ فتح ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب نصر و فتح خدا میدان میں آئے گی پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج دین خدا میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ نصر و فتح آپ بنے انشاءاللہ، اور یہ اعزاز آپ کے نام ہو انشاءاللہ.